अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं उस्मान खान। इस वक्त भारत में बिगड़ती हुई सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए मैंने एक तकरीबन रिसर्च की है। उस बारे में आपसे बात करनी थी। 6 अहम पॉइंट निकाले हैं जिसका डायरेक्ट ताल्लुक मोदी और उसकी सरकार के साथ है। जी हाँ, भारत की बिगड़ती हुई सूरत हाल, उसमें पैदा होने वाले तनाज़ात, उनको हल करने के लिए इन तमाम बातों का डायरेक्ट ताल्लुक मोदी और उनकी हुकूमत के साथ है। जी हाँ, सबसे पहला भारत ने क्या करना है? भारत ने सबसे पहले अपने तनाज़ात को हल करना है। वो 6-7 मुश्किलात जो हैं भारत की, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि बहुत जल्द भारत में बहुत ज़्यादा बुरहान के सूरत में खड़ी हो सकती है। सबसे पहले नेपाल का इशू ये है कि नेपाल का एक इलाका है काला पानी उलिबुरा। वहाँ पे भारत ने पिछले कई अरसा से अपने फौजी बैठाए हुए थे। वो सारा काम अंजाम दे रहे थे, लेकिन रिसेंटली तकरीबन 2-3 हफ्तों से खबर आ रही है कि नेपाल अपना वो इलाका क्लियर करा रहा है। वो अपनी फ़ौजें खुद बिठाना चाहता है और भारत को कह रहा है कि आप अपनी फ़ौजें वापस कर दें, क्योंकि नेपाल पहले बहुत ज़्यादा डिपेंड करता था भारत पे। रिसेंटली नेपाल ने अपनी खुद मुख्तारी के बहाल करने के लिए भारत को ये कह दिया कि आप यहाँ से चले जाएं। नेपाल की ये सारी मुनसर की वजह से पाकिस्तान और दूसरे ममालिक थे, लेकिन पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हो गए। अब चाइना का असर भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। चाइना का असर नेपाल में जिस तरह बढ़ रहा है ना, वो भारत से इतना इंडिपेंडेंट हो रहा है। इस वजह से नेपाल ने कहा है कि आप अपनी फ़ौजी निकाल दें। 3 दिन पहले वहाँ पर एक गोली चली थी। जी हाँ, 13 तारीख को वहाँ पर एक गोली चली थी। उस गोली की वजह से एक मुतनाज़ा इलाका था, लेकिन नेपाल ने वहाँ पर वोटिंग कराने के लिए, रेजोल्यूशन के लिए कह दिया है। अगर कोई भी नेपाल का पार्लियामेंटेरियन कह जाता कि ये मुतनाज़ा नहीं है तो फिर इशू नहीं था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। इस वजह से नेपाल का हिस्सा होगा। कल वोटिंग होनी थी, उसमें रिज़ल्ट आज सामने आ जाएंगे, वो भी हम आपको बता देंगे। इस वजह से नेपाल बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है, क्योंकि नेपाल एक छोटा सा मुल्क है। वहाँ पे समंदर के करीब है। वहाँ पे भारत की बहुत ज़्यादा आमद-ओ-रफ़्त होती है, लेकिन भारत के उनके अगर वहाँ से बाहर निकल जाता है तो उनके सिक्योरिटी खदशात भी जो बहुत ज़्यादा होंगे। अब देखते हैं क्या होता है। दूसरा एक वर्खा रेजिमेंट है भारतीय फ़ौज में। जी हाँ, भारतीय फ़ौज में एक वर्खा रेजिमेंट है जिसमें तकरीबन 45,000 से लेकर 50,000 के करीब सोल्जर हैं। जी हाँ, और वर्खा रेजिमेंट की इतनी काबिल एतबार या फिर क्या कहें, इतनी एफिशिएंट है कि वो इन्फेंट्री हर मकाम में जो फ़ौज के वार्ड होते हैं ना, फ़ौज के क्या कहते हैं कैडर, हर कैडर में अपनी सरियत मनवा सकते हैं। 47 सोल्जर थे, 47,000। आप अंदाज़ा करें कितने हो सकते हैं। आई थिंक इंडियन आर्मी का 160 तो होंगे पोर्शन। इस लिहाज से भारत क्या अब दोबारा उन पे एतमाद कर सकता है? क्या वो दोबारा भारत में रहेंगे वही सोल्जर, या फिर वो वापस नेपाल चले जाएंगे? क्योंकि वो आज तक भारत के सारे काम अंजाम दे रहे थे। वो एज़ भारतीय सोल्जर काम कर रहे थे, लेकिन जिस तरह ये उनके आपस में कलेश बढ़ते जा रहे हैं, भारत की अब धांक नहीं बैठ रही है नेपाल पे। नेपाल अपनी खुद मुख्तियारी को दोबारा से बहाल करने के लिए स्टेप उठा रहा है। इस वजह से नेपाल एक बहुत इशू बन रहा है, और भारत में ये अगर इतने सारे फौजी एकदम से सेपरेट हो जाएं तो बहुत बड़ा इशू बन सकता है। अच्छा, दूसरा इसमें कहा गया कि जो भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। जी हाँ, भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या करें। रिसेंटली चीन का तनाज़ा था, जिस तरह लद्दाख के 3 पोर्शन थे, जिसमें तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर तक चीन ने कब्ज़ा कर लिया था। जी हाँ, 8 से 10 किलोमीटर कब्ज़ा कर लिया था चीन ने। ये तकरीबन 10 दिन पहले की बात है, जिस वक्त सिर्फ चाइना बातों से समझा रहा था। कल 20 नौजवान भारत के उन्होंने हलाक कर दिए हैं, और इनमें 1-2 अफसर कर्नल रैंक का आदमी भी शामिल था। देखिए अब कि क्या होता है। लोग कह रहे हैं कि हमारी आर्मी इतनी कमज़ोर क्यों पड़ गई है, क्या वजह है कि हम उनको जवाब नहीं दे रहे हैं, ना चीन को दे रहे हैं, ना ही नेपाल को दे पा रहे हैं।
اس وجہ سے چین کے معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے کل بھارت نے ہائی کمیشن سے ایک مذاکراتی ٹیم بھیجی ہے چائنا میں. چائنا والوں نے خود کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تو تیار ہیں، لیکن یہ ان کی اپنی فوج کا ایشو ہے. ہم نے انہیں کافی مرتبہ کہا ہے کہ آپ جہاں نہ آئیں، لیکن پھر بھی وہ جہاں آ جاتے ہیں. ہمیں مجبوراً جھڑپ کرنا پڑی. جھڑپ سٹارٹ بھی بھارت نے خود کی ہے، اس وجہ سے ان کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں. یہ چین کے ایشو کی وجہ سے بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کہاں تک جا سکتا ہے. تیسرا، بھارت فوج کے اندر مایوسی پائی جا رہی ہے. جی ہاں، بھارتی فوج کے اندر مایوسی پائی جا رہی ہے. جب تک فوج کا مورال ہائی نہیں ہوگا فوج نہیں لڑ سکتی. فوج جسٹ مورال جذبے کے ساتھ لڑتی ہے. اگر فوج کو اتنی اہمیت ہی نہ مل رہی ہو، وہاں پہ مطلب فوجی کی بات ہی کوئی نہ سن رہا ہو، تو پھر وہ نہیں لڑ سکتے. کیونکہ اب دیکھ لیں نیپال سیکٹر کو چھوڑ کر ادھر لداخ پہ ان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ گولی چلا سکیں. ان کے 20 نوجوان ہلاک ہو گئے بھارتی فوج کے، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکے. انہیں اجازت نہیں تھی گولی چلانے کی. اس وجہ سے فوج کا مورال ڈاؤن ہو رہا ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دی جائے یا پھر ہمیں کوئی اور کام پہ لگا دیا جائے. ہم گولی بھی نہیں چلا سکتے، ہم نے کیا کرنا ہے. اس وجہ سے بھارت بہت زیادہ ایکسپوز ہو رہا ہے، کیونکہ ان کی آرمی کوئی کام نہیں کر پا رہی ہے. چوتھا اور بہت بڑا ایشو، بھارت مطلب سمجھ لیں کل تک مغرب اور امریکہ کے لیے چاند کا تارا تھا. امریکہ اور مغرب نے بھارت کو صرف اس لیے تیار کیا ہوا تھا کہ وہ نیکسٹ چل کے چین کو جواب دے گا. چین کے ایشین ٹائگر بنے گا. سپر پاور چین بن رہی ہے، اس کو وہ روکے گا. اس کے ساتھ مطلب کلیش ہوں گے، اس کو معاشرت کو کم کرے گا. لیکن جو ہی حالات آگے جا رہے ہیں، بھارت اپنی ویلیو خود کھوتا جا رہا ہے. جی ہاں، بھارت اپنی ویلیو، ایشین ٹائگر تو کیا، وہ بھارت اپنے آپ کو بھی مطلب وہ نہیں سسٹین کر رہا. اس وجہ سے بھارت میں جو امریکن نے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رکھی تھی، مغرب میں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رکھی تھی، وہ بھی ان کی ضائع ہوتی جا رہی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی انہیں وہ ویلیو نہیں دی پا رہے، کیونکہ وہ ان کے کسی کام کے نہیں ہیں. ایسے تو دشمن اناج کا ہے. 1.5 ارب کی آبادی یہ کام کوئی نہ کر سکے. ان کے مطلب چائنا کو انہوں نے کور اپ کرنا تھا، لیکن وہ تو نہیں کر سکتا امریکہ ڈائریکٹلی. اس لیے انہوں نے انڈیا کا سہارا لے کے لگے. انڈیا پھر وہی کر رہا ہے، انڈیا خود کسی کام کا نہیں ہے. اس وجہ سے بہت زیادہ ایشو بن رہے ہیں. یہ بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ اگر چائنا اور مغرب چائنا کو کور اپ کرنا ہے تو بھارت نے ہمیشہ اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے. لیکن امریکہ کا ساتھ نہیں ہوگا تو پھر چائنا کسی طرح بھی بھارت سے کور اپ نہیں ہوگا. اور بھارت کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ چائنا کو کور نہیں کر سکتا، اس لیے امریکن نے بھی ان سے ہاتھ ہٹا لیا. اچھا، 5واں جو کہ بھارت کا ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ تھا لیکن اب نہیں رہا، RSS تنظیم ہے. اور جب سے BJP حکومت میں آئی ہے، بھارت کا سیکولر امیج بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا ہے. وہاں پہ مطلب مذہبی بیراروی ہے. مسلمانوں کو اپنے حق کے لیے کوئی کام نہیں کرنے دے رہے. انڈین خود جسٹ ہندو مت جو ہے نا، وہ بس مذہب کے لیے کام کر رہے ہیں. باقی سکھ، پارسی وغیرہ کسی کو کوئی بھی مذہبی آزادی نہیں ہے. اس وجہ سے بھارت کا سیکولر امیج ڈسٹرب ہو رہا ہے. سیکولر امیج ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے بھارت میں وہ جو سیاحت تھی وہ بھی رک جائے گی اور لوگ ڈریں گے، کیونکہ وہاں مذہبی اگر آزادی نہیں ہوگی تو کوئی بھی نہیں آ سکتا، نہ کوئی انویسٹمنٹ ہو سکتی، نہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر ہر معاشرے میں جو بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ اس حساب سے کرتا ہے. یہاں پہ کیا مسلمان کتنے ہیں، اس حساب سے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. یہاں پہ سکھ کتنے ہیں، اس حساب سے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اگر سارے ہی ہندو ہوں گے تو ان کا کیا مطلب ہوگا، اور وہ ان کو مذہبی آزادی بھی نہ ہوگی. کل تک سن رہے تھے کہ وہ مساجد بند کر رہے ہیں، گائے کا گوشت ختم کر رہے ہیں، بلا بلا بلا. اس طرح سے اگر چیزیں پیدا ہوں گی تو بھارت کا امیج تو ویسے بھی مطلب اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے. وہ جو سیکولر امیج تھا وہ بھی ڈسٹرب ہوگا. دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. اچھا، اب سکھ تنظیمیں، جی ہاں، جو خالصتان تنظیم تھی، 5واں پوائنٹ ہے یہ، 6واں پوائنٹ ہے. سکھ تنظیمیں جو ہے نا، انہوں نے اپنا علیحدہ ریاست بنانے کے لیے زور دے دیا ہے. عمران خان جب شروع میں آیا تھا تو انہوں نے
وہ جہاں پہ ایک وہ بنایا تھا بابا گرو نانک کا، انہوں نے وہ بنایا تھا، لیکن سکھ تنظیمیں اب بھارت میں اپنی آزادی کے لیے لڑ رہی ہیں۔ جی ہاں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں علیحدہ کنٹری دیا جائے۔ اس وجہ سے باہر میں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ اس مسئلے کو کور کرنے کے لیے بھارت نے سکھوں سے رابطے کر لیے ہیں، لیکن خالصتان تنظیم کے جو سربراہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہم نے الگ رہنا ہے، ہمارے یہاں پہ سیکولر بھارت کہتا تو ہے لیکن وہ سیکولر نہیں ہے، ہمارا یہاں پر مورال صحیح نہیں ہے اور ہم مذہبی طور پہ فری نہیں ہیں، ہمیں الگ کر دیا جائے۔ چھٹا پوائنٹ ہو گیا، ساتواں اور سب سے اہم پوائنٹ، بھارت اور ISI۔ بھارت کا نیپال کے ساتھ مسئلہ تھا، چائنا کے ساتھ مسئلہ تھا، سیکولر امیج تھا بھارت کا فوجیوں کے اندر مایوسی تھی، مطلب کہ بھارت کا سکھوں کے ساتھ تعلق جو بھی مسئلہ تھا نا، تقریباً اکثر معاملات میں بھارت نے ڈائریکٹ ISI پہ الزام لگا دیا۔ ہاں جی، یہ نیپال کو ISI سپورٹ کر رہی ہے، اس وجہ سے نیپال یہ سٹیپ اٹھا رہا ہے۔ بھارت نے یہ بےداغ بنا سوچے سمجھے یہ الزام لگا دیا۔ دوسرا، چائنا ISI کے کہنے پہ ہم پہ عمل کر رہا ہے، ہماری بات نہیں مان رہا، یہ پاکستان کے ساتھ اس کے دوستی ہے وغیرہ وغیرہ، مطلب اسلام، اور سکھوں کو ISI ہوا دے رہی ہے۔ ان سارے وجوہات کی وجہ سے بجائے لوگ ISI کے خلاف ہوں، انہوں نے بھارت کے لوگوں میں ISI کا خوف بیٹھ گیا ہے۔ جو ISI کیا ہے، ہم اس سے 7 گنا بڑے ملک ہیں، 7 گنا بڑے، لیکن پھر بھی ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ ایک ایجنسی وہ اس نے ہر معاملے میں بھارت کے جو بھی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے، ہر معاملے میں اس کا کردار ہے۔ ISI ہے کیا بلا؟ بجائے لوگوں میں ڈرنے کے یا وہ نہ کہ انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ ISI کیا چیز ہے، بجائے اس کے کہ مطلب ہم اس کو کور کرتے ہوئے ہم 7 گنا بڑے ملک ہیں، ہمیں ISI کور کر رہا ہے۔ اس وجہ سے ISI کی مطلب ڈھانک بیٹھ رہی ہے۔ ISI نے کیا ہے یا نہیں کیا یا کچھ بھی نہیں کیا، لیکن بلیم کرنے کی وجہ سے ISI کی واہ ہو رہی ہے کہ واہ ISI نے یہ بھی کر دکھایا، ISI نے وہ بھی کر دکھایا، ISI نے وہ بھی کر دکھایا، ISI نے یہ بھی کر دکھایا، مطلب ISI کی واہ ہو رہی ہے۔ اچھا، اب اس مسئلے میں تقریباً سری لنکا کا مسئلہ ہے، نیپال کا مسئلہ، افغانستان کا مسئلہ۔ جس طرح افغانستان امریکہ سمجھ رہا تھا کہ جب میں یہاں سے انخلا کروں گا افغانستان سے تو بھارت جہاں پر حکمرانی کرے گا افغانستان میں، ایسا بالکل نہیں ہو رہا۔ افغانستان کے اپنے مطلب طالبان کا ایشو بہت زیادہ بگڑ گیا ہے، طالبان نے تقریباً آدھے افغانستان پہ قبضہ کر لیا ہے اور ان کی اپنی الگ حکومت بن گئی ہے، وہ الگ معاملات چلا رہے ہیں جو کہ بھارت کا ان میں 1% بھی رول نہیں ہے۔ لیکن جو مذاکرات ہوئے تھے طالبان کے، امریکہ اور طالبان کے، ان میں پاکستان کا بہت اہم رول تھا۔ طالبان نے بھی یہ چیز باور کرائی کہ ہم پاکستان کے کہنے پہ آئے ہوئے ہیں۔ قطر میں جو بھی مذاکرات ہوئی، جو بھی باتیں ہوئیں، ڈیل ہوئی، ان میں پاکستان کے ڈیلیگیشن کے ساتھ بھی معاملات طے پائے گئے تھے۔ اس وجہ سے پاکستان کا رول فرنٹ فٹ پہ آ گیا بجائے بھارت کے، بھارت پیچھے چلا گیا ہے۔ طالبان نے پاکستان کو فوقیت دی ہے۔ اس وجہ سے افغانستان کا مسئلہ ہو، نیپال کا مسئلہ ہو، کوئی بھی ایشو ہو،